جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو وہی کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو بڑی خبریں ہیں وہ بڑی یہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اچھی خبریں ہیں جو میرا خیال ہے اسے پی ٹی آئی حکومت جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو خاصا ریلیف ملا ہوگا، اور یہ میں آپ کو دو چار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور شاید پاکستانی اکانومی جو ہے یا ڈالر اسپیشلی جو اس پہ دباؤ آ رہا تھا وہ بڑی حد تک کم ہوگا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دو چار بڑی اہم میرا خیال اچیومنٹس ہیں حکومت کے بھی ہیں، اور خان صاحب جو اس وقت ایک اس کو مشکل آپ کہہ سکتے صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اسپیشلی کرونا کے بعد، تو کچھ دو چار میرا خیال اچھے کام ہوئے ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور امید کی جاتی ہے اس سے پاکستان اور ان کی حکومت جو ہے دے ول پرفارم بیٹر۔ جو بڑی اس کے ساتھ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی آپ کو پتہ ہے 25 اپریل کی وہ ڈیٹ آتی جا رہی ہے جس دن انہوں نے فرانزک آڈٹ کی رپورٹ کو انہوں نے کرنا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب کو فکس کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے بڑا کچھ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ پارٹی کے اندر سے یا تحریک انصاف کے اندر سے کچھ ایم این ایز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اوپنلی آئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی اس میں حمایت میں، اور بڑے اس میں نام جو ہیں یہ بڑے اہم نام ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سینٹرل پنجاب سے بھی ہیں، ساؤتھ سے بھی ہیں، اور کچھ اور بھی بڑے نام ہیں۔ انہوں نے جو آواز بلند کی وہ بڑی میرا خیال اہم باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پلس جو ہم آج دیکھ رہے ہیں شوگر کے حوالے سے کہ پاکستان کی شوگر انڈسٹری کے جو ہے ان کے ایسوسیشن ہے، انہوں نے بھی بڑی سخت انہوں نے اس پہ ریئیکشن دیا ہے۔ سو ایک اس پہ ماحول بننا شروع ہو گیا 25 سے پہلے کہ ایک طرف حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی یہ اکنامک جو ان کی پالیسیز ہیں وہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری تو پولیٹیکل محاذ پہ جو میں چیزیں تھوڑی سی شیئر کروں گا، کچھ پرابلمز ہیں میرا خیال ہے جو ارائز ہو سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے آپ کو اسالٹ کر رہے ہیں۔ سو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ابھی اس پہ شیئر کروں گا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا کوئی ایسا گروپ بن چکا ہے جو موقع پر سامنے آئے گا اور ہو سکتا ہے حکومت کو یا پرائم منسٹر کو یا جو بھی ہیں ان کو کنفرنٹ کرے، کیونکہ وہ آن ریکارڈ آ چکے ہیں۔ یہ میں بتا دوں کہ ابھی انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور آن ریکارڈ کی ہیں۔ بعض نے تو ویڈیو میسیجز جو ہیں نا وہ بھی انہوں نے آ کے چلائے ہیں ان کی جہانگیر ترین صاحب کی انہوں نے حمایت میں۔ اس پہ تو میں آتا ہوں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، کون کون لوگ ہیں جو اس میں ان کے ساتھ شامل ہیں، کون ہیں جو سامنے آئے ہیں، کون ہیں جو بیک پہ بیٹھ کے سپورٹ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ترین صاحب کو کہا کہ جب آپ کہیں کہ ہم سامنے بھی آ سکتے ہیں، اور ان کو ترین صاحب کیا جواب دے رہے ہیں یہ بھی بات کریں گے۔ لیکن جو پہلے اچھی خبر میں نے جو کہا تھا جو اگر گڈ نیوز ہیں، ایک تو یہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اب تک کوئی ایسا کرونا کے حوالے سے کوئی بڑی اگر اس طرح کی خبریں نہیں ہیں جو ڈسٹربنس ہو سے ڈرے ہوئے تھے ہم، اگرچہ ڈرے ہوئے اب بھی ہیں بہت سارے یہ لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ یہ جو آ کے لوگوں نے لاک ڈاؤن کو ایزی لینا شروع کر دیا، پھر مارکیٹس میں لوگ آنا شروع ہو گئے، سڑکوں پہ ٹریفک آنا شروع ہو گئے، ساری لائف نارمل لگنا شروع ہو گئی خدا نہ خواستہ۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے لیکن حکومت کا اپنا ہے، ایک ان کا ویو کہ اکنامک ایکٹیویٹی اگر نہیں ہوگی تو بہت سارے طبقے جو ہیں یہ ہلٹ ہو سکتے ہیں۔ سو دونوں سائڈ سے بڑے پاورفل پوائنٹس ہیں، لیکن بات وہی ہے اللہ رحم کرے کہ اس کو کرونا کے حوالے سے ہمارے خدشات جو ہیں سب کے غلط ثابت ہوں۔ ایک تو یہ اس پہ ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے کہ اس طرح کی شدت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور دوسری جو بڑی میرے خیال خبر ہے وہ جو آ کے آئی ایم ایف نے 1.4 بلین ڈالرز پاکستان کو دی ہیں۔ اٹس اے بگ نیوز، اٹس اے بگ ریلیف، اسپیشلی کہ ہارٹ منی جو تھی وہ نکل گئی تھی۔ ہارٹ منی کا آپ کو پتہ ہے ہم اس پہ بات کرتے رہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 3 مہینے کو آپ لے کے آتے ہیں 13% آپ نے ان کو سود دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 3-4 آ کے 6 مہینوں میں مال بنایا، پیسہ بنایا، نکل گیا، ڈالر کا ریٹ جو آپ نے اسٹیبلائز کرنا تھا وہ دوبارہ 166 پہ چلا گیا۔ سو اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہارٹ منی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ آتی ہے، یہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، مطلب امریکہ میں 2% پہ آپ نے لون لیا اور پاکستان کو آپ نے تقریباً پاکستانی روپیز کے برابر ڈالر میں جائیں تو 8 یا 9% پہ آپ نے ان کو لون کر دیا، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے گھر سے آپ نے 6% آپ نے کما لیے۔ ہارڈ منی کا یہی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جو کمزور ملک ہوتے ہیں اکانومی ڈالرز نہیں ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اپنی ٹرم پہ اس کا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھوا دیتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنا پروفٹ 3-6 مہینوں میں انہوں نے جیک پاٹ لگاتے ہیں اور نکل گئے۔ ابھی بھی وہی کچھ ہوا ہے کہ آپ اپنا ریٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہی کم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ نکل جائیں گے کہ پروفٹ کم ہو رہے ہیں، اور اگر آپ انٹرسٹ ریٹ نہیں کرتے آپ کی اکانومی ہٹ ہوتی ہے۔ ابھی بھی جو انہوں نے آ کے 4% یا انہوں نے آ کے کچھ یہ کام کیا جو پہ ایک طرح کا میجر ریلیف سمجھا جا رہا ہے، اس سے بھی 400 ارب کے قریب کہا جا رہا ہے پاکستان کو ریلیف ملے گا سود کی مد میں۔ پہلے یہ ہم یہاں پہ 3200-3300 بلین روپیز سود میں اینول ہم دے رہے ہیں، تو یہ پیسہ جو تھا وہ بچ سکتا ہے۔ میرا خیال یہ اچھی پالیسی تھی کہ انہوں نے سود کو کم کے مزید ہو سکتا ہے، مزید کرنا چاہیے تاکہ لوکل اکانومی جو ہے تھوڑی سی گرو کرے، تھوڑی سی بورنگ بڑھے، کوئی جابس کریٹ ہو، انویسٹمنٹ ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے اس پہ کہ ان کو انٹرسٹ ریٹ کم کرنا چاہیے، جو ایک سال میں نہیں کیا اس کا نقصان ہوا ہے۔ ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ انہوں نے بورنگ نہیں کی اور جابس کریشن وغیرہ بھی نہیں ہوئی آپ کے سامنے۔ خیر، اور دوسری جو بڑی اس کے
ساتھ یہ میرا خیال خبر ہے اس کی جو ہوئی ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے یہ لون پاکستان نے قسط دینی تھی $12 ارب کی، وہ بھی انہوں نے ڈیفر کر دیا. سو اگین ایک جو ڈالر پہ سے ایک دباؤ تھا وہ کم ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ جو ہے 166 سے بینک کے جو ہے وہ 163 پہ آ گیا. لیکن وہی کہتے ہیں جو مارکیٹ سورسز ہے کہ ڈالر کو یہی رکھا جائے گا، وہ 155 اور 160 کے درمیان ہی گھومتا پھرتا رہے گا، اس سے زیادہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. کریں گے تو پھر بہت سارے آپ کے پروجیکٹس ہیں جن کے لیے آپ کو پھر یہ فارن فنڈنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں، پھر آپ کو بلینز آف روپیز جو ان کو سپلیمنٹری گرانٹس دینی پڑیں گی، جو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. سو یہ اس محاذ پہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 یہ اس میں ایک اچھی چیز جو ہے، لوگ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپیل کی تھی یو این او کو سیکریٹری جنرل کو. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا اثر ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا، کہ دنیا کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، تو کہاں سے قرضے دیں گے، کہاں سے آپ کو پیسے دیں گے. لیکن الٹیمیٹلی لیڈ عمران خان صاحب نے لی تھی، لہٰذا یہ کریڈٹ میرا خیال خان صاحب کا بنتا ہے کہ انہوں نے ایک اپیل کی. اینڈ دا گڈ نیوز از کہ دنیا نے وہ اپیل سنی ہے. اب آتے ہیں کہ جو پولیٹیکل چیلنج آ رہا ہے آپ کو 25 اپریل جو اس کے بعد آ رہا ہے، وہ بڑا میرا خیال ہے ایک اہم ہے. اب اس کو دیکھنا یہ کہ یہ ٹیکل کیسے کرتے ہیں خان صاحب. وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے جس طرح کی چیزیں ہوئیں اور وہ سارا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں. اب جو نئی چیز، نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب حکومتیں یا پرائم منسٹر کسی بھی بندے کے خلاف ہو، اسپیشلی ایسے بندے کے خلاف جو بزنس مین ہو، جو پارٹی کا کوئی عہدے دار نہ ہو، منسٹر نہ ہو، تو اس کے قریب جو یہ سیاستدان ہوتے ہیں نا، یہ ایم این ایز، ایم پی، تو قریب ہی نہیں جاتے کہ چھوڑو یار یہ تو فارغ ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ کلچر بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مشکل میں کسی کوئی اپنے دوست یا اپنے پولیٹیکل پارٹنر یا پولیٹیکل کوئی فرینڈ کے ساتھ کھڑے. اٹس اے ریئر کوالٹی. اب ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں پتہ، وہ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا. آپ اٹھتے ہیں اگر کسی کے فائدے میں ہیں تو آپ ان کے لیے بلے بلے گلے لگا لیں گے. جیسے آپ علیم خان صاحب کو دیکھ لیں، یہی 1 سال تک یہ علیم خان صاحب کو کسی نے اپنے قریب نہیں آنے دیا. اب جو ہی ترین صاحب کے بعد علیم خان صاحب کی ضرورت پڑی، گلے لگا لیا. اور وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں کہا کہ بھائی صاحب آپ لوگوں نے مجھے خراب کر کے، اور بقول ان کے دوستوں کو شاید کہ ان کا بھی ہاتھ تھا ان کو نیب میں دلوانے کا کہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، انہوں نے بھی دیر نہیں لگائی کہ پورا سال بکرنگ کرتے رہے جی میرے ساتھ فلاں نے بھی زیادتی کی، تو فلاں نے بھی پارٹی میں زیادتی کی، فلاں اس نے یہ بڑے آدمی نے کی. لیکن آخر میں ٹائم ہے تو انہوں نے بھی جا کے کوئی چندہ دے کے انہوں نے دوبارہ وزارت لے لی. اب وہ خیر یہ پالیٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ کچھ وہ ایم این ایز، ایم پیز جو جہانگیر ترین کے ساتھ تھے یا جن کو وہ لے کے آئے تھے پارٹی میں، ناؤ دے ہیو ریئیکٹڈ اینڈ ریئیکٹڈ ویری اسٹرانگلی. اچھا ہمارے وہاں پہ ساؤتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں، وہ اپنی لویلٹیز بدل لیتے ہیں، بات نہیں کرتے. لیکن جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ساؤتھ سے اٹھ رہی ہیں، سریکی علاقوں سے اٹھ رہی ہیں. جو 4 بڑی آوازیں آئی ہیں وہ وہاں سریکی یا ساؤتھ سے آئی ہیں جنہوں نے کھل کر بات کی ہے. اور یہاں سے بھی سینٹر پنجاب سے بھی ایک آواز ہے. مثلا سب سے پہلے جو ریئیکٹ کیا اس پہ جہانگیر ترین پہ جب یہ انکوائری آئی، وہ کیا راجہ ریاض نے جو فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، اور بڑا اسٹرانگلی انہوں نے ریئیکٹ کیا، وہ آپ نے سن لیا. اور انہوں نے جہانگیر ترین کے حق میں انہوں نے بھی باتیں کی. بلکہ مجھے یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو جہانگیر ترین نے اور باقی نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ یار اتنا نہ جائیں آپ آگے آتا. خیر اب جو نئے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس کو جوائن کیا ہے بینڈ ویگن کو جہانگیر ترین کی سپورٹ میں، ایک خواجہ شیراز ہیں، یہ تونسے شریف سے ایم این اے ہیں. انہوں نے بڑا اس پہ اسٹرانگلی کہا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے، جہانگیر ترین کے خلاف حکومت خود جو ہے کمپین کر رہی ہے، اور وہ پارٹی کا ایسیٹ ہے، انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا بڑی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، اور جس طرح کی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے وہ بڑی غلط ہے. انہوں نے بڑی اس کی مذمت کی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک ایم این اے. اس کے بعد دوسرے ایم این اے جو ہے خواجہ سمیع الحسن، ان کا نام ہے گیلانی، خواجہ سمیع الحسن گیلانی ہے، بھاولپور سائڈ سے. انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ جناب کی یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور جہانگیر ترین کے ساتھ یہ جو آپ یہاں پہ انکوائریز کر رہے ہیں یا جس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہیں اٹس ناٹ آن. سو انہوں نے اس پہ آگے ریئیکشن دیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں ایک اور ایم این اے ہے، جھنگ سے ہیں، ان کا نام ہے غلام محمد لالی. آپ نے بھی نام نہیں سنا ہوگا ان کا. اور وہ بھی مزے سے یہ کہتے ہیں، کسی نے کہا جی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا میری کیا ملاقات ہونی ہے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، نہ میرا نام جانتے ہیں نہ مجھے جانتے ہیں، تو میں کیا کرنے جاؤں، کیا ملنے جاؤں. سو انہوں نے بھی ایک اپنا ویڈیو میسیج جو ہے نا وہ ریلیز کیا، جس میں انہوں نے بھی یہاں پہ ترین صاحب کے حق میں کھل کر بات کی، اور حکومت کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ جو نا غلط ٹارگٹ کر رہے ہیں. پھر ان کی خدمات وغیرہ کسانوں کے حوالے سے وہ انہوں نے بتائی ہیں. اور اس کے بعد جو بڑا ایک نام سمسام جو بخاری صاحب ہیں، اوکاڑا سے، اگرچہ چیچا وطنی سے اس وقت ایم پی ہیں، وہ وزیر بھی رہے ہیں وہاں پہ یہ پنجاب میں، ابھی بھی ہیں شاید. تو انہوں نے بڑی انہوں نے ایک اپنے ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بھی باتیں کی ہیں، اور اس پہ انہوں نے جہانگیر ترین کا دفاع کیا ہے، اور یہ کہا کہ ان کو اکیلے تو نہیں ملی سبسڈی. اگر سبسڈی غلط چیز تھی، اگر نواز لیگ غلط سبسڈی دے رہی تھی جو 24 ارب روپے کے قریب دی گئی، تو پھر ہم نے یہ تحریک انصاف نے کیوں دی؟ پھر
अगर नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी गलत सब्सिडीज दे रहे थे, पॉलिसी गलत थी, नहीं देनी चाहिए थी, तो फिर हमने 2.47 बिलियन के करीब हमने क्यों, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्यों उन्होंने सब्सिडी दी। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि मैं भी खिलाफ था पंजाब में जब आई थी सब्सिडी देने के, मैं कह रहा किसानों को बरह रास्त दीजिए, आप क्यों इनको मिल ओनर्स को दे रहे हैं। सो इस वक्त ऑन रिकॉर्ड जो है 5 लोग आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया ख्वाजा शिराज आ चुके हैं, राजा रियाज आ चुके हैं, इसके बाद ससाम बुखारी साहब आ चुके हैं, इसके बाद ये गुलाम मोहम्मद लाली साहब आ चुके हैं, और वहाँ पे ये मखदूम ये गिलानी साहब जो हैं, समीउल हसन साहब हैं, वो आ चुके हैं। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ अकेले नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ उन्होंने जिन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया, वो ये समझते हैं जनाब कि आपकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत हैं, आपके साथ बड़ा अनफेयर ये ट्रीटमेंट किया गया है। और सबसे बड़ी वो ज्यादती ये देखते हैं कि चलें जनाब कि मिलूँ जिन को ऑडिट जो हो रहा है, जो बात उनसे हजम नहीं हो रही बहुत सारे पार्टी के रैंक्स के अंदर, कि जो ऑडिट किया जा रहा है फ्रांसिक ऑडिट जो है वो सिर्फ जहांगीर तरीन और उनके मामू के मिलूँ का हो रहा है, एक आधा और है जो मामू हैं उनके हो रहा है, रहीम यार खान ग्रुप का भी नहीं हुआ। बाकी जो पावरफुल लोग हैं रहीम यार ग्रुप में आपको पता है कि उसमें खुसरो बुख्तियार हैं, उनके भाई आगे हाशिम बख्त हैं, उनके और भाई शहरयार बख्त हैं, सारी शहरयार है मखदूम, अब उन तीनों को मिल है। उसके बाद उसमें चौधरी मुनीर साहब का हिस्सा है, फिर उसमें मोनिस अलई साहब का हिस्सा है, उसका ऑडिट नहीं कराया। सो वो भी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जनाब को नाम तो नहीं लिया इनके चौधरीज के या मखदूमों के, लेकिन कहा है जनाब कि सिर्फ इन्हीं का क्यों किया जा रहा है, जहांगीर तरीन का, ये कहा है उन्होंने, तो आप लोग बाकी का क्यों नहीं कर रहे। सो उनको लग रहा है कि ये आप उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं और आप जो है ना उनको टारगेट कर रहे हैं। सो एक ग्रुप जो है वो बन चुका है, यहाँ सेंटर में भी बन चुका है, जैसे मैंने कहा 4 जो हैं ये MNAs हैं वो खड़े हुए हैं। अच्छा, फिर सूबे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये MNAs, इसके अलावा MNAs है जिनको जहांगीर तरीन ने मना किया कि यार आप लोग जो है ना अभी बयानात ना दें, आप लोग जो है अभी स्टेटमेंट ना दें, तो ये समझा जाएगा शायद मैं पार्टी के अंदर रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए उनमें से कुछ लोग जो है चुप हैं, लेकिन ये 4-5 एक मैसेज, एक लाउड मैसेज जो है वो चला गया है कि वो मेरा ख्याल से जहांगीर तरीन भी शायद देखना चाह रहे हैं कि 25 अप्रैल को अगर कोई रिपोर्ट आती है जिसमें उनको सिंगल आउट किया जाता है या कोई चीज़ें वो क्या निकलती हैं, तो उसको मेरा ख्याल है वेट एंड सी करना चाह रहे हैं जहांगीर तरीन। इसलिए उन्होंने पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने ये मना किया है कि फिलहाल आप कोई इस तरह की ओपन स्टेटमेंट ना दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, कोई उस पर TV इंटरव्यूज़ में ना कहें। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है जो मैसेज था वो थोड़ा सा किसी हद तक चला गया। लिहाजा आपने देखा होगा कि ये पिछले कई दिनों से वो जहांगीर तरीन की वो यहाँ पे हमें ये हुकूमती रैंक्स में बात नज़र नहीं आ रही, जो पहले उन्होंने 48 घंटे में जो नैरेटिव बनाया था कि उनको नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो उनको हटा दिया है, उनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, और उनको एक मतलब विलन के तौर पर पेश किया गया। और जिसके बाद तरीन साहब ने बाउंस बैक किया जनाब कि आप मेरे से क्या पूछते हैं, आप ज़रा उस इमरान खान साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों दी है ये सब्सिडी दी है। फिर हमने देखा कैबिनेट में मुराद सईद और ये असद उमर के दरमियान हुई, वहाँ मुराद सईद ने बड़ा स्टैंड लिया कि देखें इमरान खान साहब ये फैसला कोई आपने नहीं किया, ये तो असद उमर साहब ने फैसला किया था। पहले तो मानते नहीं थे, पहले कि हम 10 लाख टन भी नहीं थे, 10 से इन्होंने 11 लाख टन कर दी, और फिर सब्सिडी का फैसला भी यही था कि सूबे देना चाहते हैं तो दे दें। तो आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, जो उनका मुराद सईद का वहाँ पे कहना था उसमें ये कैबिनेट मीटिंग में, तो आपने तो एंडोर्स किया है, रेटिफिकेशन किया, मतलब ये था कि आप इसके जिम्मेदार नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उसमें से ये उनको तस्वर देना चाह रहे थे कि आप इसका जिम्मेदार नहीं है, अगर सब्सिडी दी गई, अगर फैसला इसी ने किया या कैबिनेट एंडोर्स किया तो हमने रेटिफाई किया। लेकिन मेरा ये ख्याल है अल्टीमेटली बक स्टॉप एट द कैबिनेट, एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पूरी कैबिनेट का फैसला है, मुश्तरका फैसला होता है, लिहाजा सिर्फ ये कहे कि जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि जनाब ECC का फैसला था लिहाजा हमने तो रेटिफाई किया तो हमारा कोई तल्लुक नहीं बनता, मेरा ख्याल तल्लुक बनता है। सो अब उसमें थोड़ा मिक्सचर्स है, गुड न्यूज़ भी आ रही है इकॉनमी के हवाले से, जैसे मैंने कहा अगर रिलीफ मिल रहा है हमें, और प्लस जो मेन मेरा ख्याल पॉलिटिकल थ्रेट है, मुझे लगता है 25 की इंक्वायरी जो आएगी ये डिटरमिन करेगी कि ये जो PTI के अंदर जहांगीर तरीन का एक हामी ग्रुप है जो उनके साथ खड़ा है इस वक्त, मतलब जैसे मैंने कहा 5 लोग तो खुल के सामने आ गए हैं और बाकी लोग जो अभी अंडरग्राउंड है या नाम उनके नहीं आ रहे, तो देखना ये 25 को कौन सी चीज़ उसमें से निकलती है ये फ्रांसिक में से, और उस पर जहांगीर तरीन है या उनका कैंप जो है वो क्या रिएक्ट करता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स आफ्टर 25th of April।